الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم وأبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلتي العيدين محتسبا لله لم يمت قلبه يوم تموت القلوب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بابرکت رمضان کا آخری عشرہ عطا فرمایا. اس آخری عشرے میں ایک رات لیلۃ الجائزہ ہے، جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، عید کی رات، شب عید. اس رات کی اہمیت، فضیلت کیا ہے؟ اکثر حضرات اس سے ناواقف ہیں، یا تو پھر سستی اور کاہلی برتتے ہیں، اور یہ بابرکت رات خرافات کی نظر ہو جاتا ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آج میں آپ حضرات کے سامنے چاند رات کی فضیلت، لیلۃ الجائزہ کی فضیلت و اہمیت پر کچھ لب گشائی کروں. دیکھیے، چاند رات اور لیلۃ الجائزہ کا مطلب ہے انعام اور اجرت والی رات. ہم پورا مہینہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزہ رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، اور جو بھی مشقتیں برداشت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ چاند رات میں ہمیں اس کی اجرت اور اس کا انعام عطا کرتے ہیں. وہ انعام والی رات ہے، وہ اجرت والی رات ہے. حدیث شریف میں ہے، اذا كانت ليلة الفطر سميت تلك الليلة ليلة الجائزة. جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو آسمان میں وہ لیلۃ الجائزہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے. آسمان میں اس کا نام لیلۃ الجائزہ رکھا جاتا ہے. انعام والی رات.
اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اس رات میں اور بخشش کا جو پروانہ ہے وہ اور عام ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کی بخشش کی جو سخاوت ہے، جو فیاضی ہے، وہ اور اس رات میں بڑھ جاتا ہے. صحیح ابن حبان کی روایت ہے، ذرا غور سے سنیں کہ اس رات کی کتنی فضیلت ہے. صحیح ابن حبان کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کا پورا مہینہ، یہ تو ہے ہی برکت والا مہینہ، رمضان کے مہینے میں ہر روز افطار کے وقت، سننا دوستو، افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالی 10 لاکھ ایسے آدمیوں کو جس پر جہنم واجب ہو چکی ہے، جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں، ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیتے ہیں، بخش دیتے ہیں. کتنا؟ 10 لاکھ ہر روز افطار کے وقت. لیکن جب عید کی رات آتی ہے، چاند رات، لیلۃ الجائزہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے مہینے میں جتنے لوگوں کی مغفرت کی ہے اس کے برابر اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت کر دیتے ہیں، بخشش کر دیتے ہیں. یہ ہے چاند رات جسے ہم غفلت میں گزار دیتے ہیں. ہم نے اس کی فضیلت کو سنا ہی نہیں یا سمجھا ہی نہیں، یا ہم اس کی قدر نہیں کرتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من قام لیلتی العیدین محتسبا للہ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، کہ جو چاند رات، عید کی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ثواب کی امید رکھتے ہوئے رات گزارتا ہے، عبادت کرتا ہے، لم یمت قلبہ، اس کا دل نہیں مرے گا جس دن تمام لوگوں کا دل مر جائے گا. دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے. اگر کوئی آدمی چاند رات کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اگر وہ عبادت کرتا ہے، جاگتا ہے، تو کہتے ہیں کہ جس دن تمام لوگوں کا دل مر چکا ہوگا اس دن اس کا دل جو ہے وہ زندہ رہے گا، اس کا دل نہیں مرے گا. اب اس کا مطلب سمجھیں. جس دن سب لوگوں کا دل مر جائے گا اس دن اس شخص کا جو شب عید اور لیلۃ الجائزہ میں چاند رات کو جو عبادت کرتا ہے اس کا دل نہیں مرے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ شارحین حدیث نے اس کا 4 مطلب بیان کیا ہے. سننا، 4 مطلب بیان کیا ہے. ایک مطلب تو یہ کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اس کا دل نہیں مرے گا. بھائی حدیث میں ہے نا کہ جب آدمی ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر دوسرا کرتا ہے تو دوسرا سیاہ نقطہ، تیسرا، پھر آہستہ آہستہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. پھر اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، گناہ کیا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا. تو جو آدمی اس رات کو جاگے گا، عبادت کرے گا، تو اس کا دل نہیں مرے گا. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اس کا دل مردہ نہیں ہوگا. اگر خدا نخواستہ اس سے کوئی گناہ ہو بھی گیا تو محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو توبہ کی توفیق دے دیں گے، وہ توبہ کر لے گا، بغیر توبہ کے وہ نہیں مرے گا. ایک مطلب تو یہ ہوا. دوسرا مطلب یہ بیان کیا کہ بیجا دنیا کی محبت میں وہ گرفتار نہیں ہوگا، بیجا دنیا اور مال کی محبت کی وجہ سے اس کا دل نہیں مرے گا. جو آدمی چاند رات کو عبادت کرے گا تو بیجا دنیا کی محبت، مال کی محبت کی وجہ سے اس کا دل نہیں مرے گا. آج ہمارا حال عجیب ہے. مال کی لالچ میں، دنیا کی لالچ میں، دنیا کی واہواہی کے لیے ہم نہ حرام دیکھتے ہیں،
اور نہ کسی چیز کی پرواہ کرتے ہیں، بس مال آنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ جو آدمی چاند رات کو عبادت کرے گا وہ ایسے مال کی محبت میں گرفتار نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا۔ آج ہمارا حال عجیب ہو چکا ہے، ہمارے اندر حلال و حرام کی تمیز بالکل چلی گئی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی بھی طریقے سے بڑا بن جائیں، لوگ ہمیں بڑا کہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو کیا کہا جائے گا اس کی کوئی فکر نہیں۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب علیہ الرحمہ نے فرمایا، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، یعنی یہی دھن سوار ہے کہ سب سے بڑھ کر رہوں۔ لوگ کہیں کہ وہ چودھری ہے، لوگ کہیں کہ وہ بنگلہ والا ہے، لوگ کہیں کہ وہ گاڑی والا ہے، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا۔ ہر چیز سے دوسروں سے بڑھ کر ہماری جو ہے وہ زینت، دکھاوے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، یوں ہی جیا کرتا ہے کیا کوئی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ یعنی جس کو پتا ہے کہ ایک دن مجھے موت آنے والی ہے، مرنے والا ہوں، قبر میں جانے والا ہوں، فرشتے وہاں پوچھیں گے کہ یہ مال کہاں سے آیا، اس کو فکر نہیں ہے۔ یا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اللہ نے یہاں پر ہمیں جو بھیجا ہے وہ عبادت کے لیے بھیجا ہے، ایک ایک چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں حساب لیں گے۔ تو یہ دو مطلب ہوا۔ تیسرا مطلب کہ جو چاند رات کو عبادت کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، جس دن سب کا دل مر جائے گا، مردہ ہو جائے گا، اس دن چاند رات میں عبادت کرنے والے کا دل نہیں مرے گا۔ اس کا تیسرا مطلب یہ ہے کہ اس کو بری موت نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بری موت سے اس کی حفاظت کرے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ بری موت سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ چاند رات میں عبادت کرے۔ اور چوتھا مطلب دیکھنا دوستو، اللہ اکبر، شارحین حدیث نے تو دل جو کھول کر رکھ دیا۔ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا منظر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، دہشت کا ہولناکی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے سے دور ہوگا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، جس وقت یہ عالم ہوگا، اس وقت چاند رات میں عبادت کرنے والا اس دہشت اور اس خوف سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ قیامت کے خوف کی منظر کشی خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کی ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اللہ سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ بھونچال بڑی چیز ہے۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ یوم ترونہا تذہل، اس دن آپ دیکھیں گے کہ ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے اس بچے کو نہیں بھول جائے گی جس کو اس نے دودھ پلایا، پتہ نہیں چلے گا کہ یہ میرا بچہ ہے۔ ہر حمل والی اپنے حمل کو گرا دے گی، اتنا ہولناک منظر ہوگا قیامت کا۔ لوگ مدہوش ہوں گے
یوں لگے گا جیسے شراب پی کر وہ نشے میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما هم بسکارا، وہ نشے میں نہیں ہوگا۔ ولیکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب یہ سخت ہوگا۔ تو ایسے وقت میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت کرے تو چاند رات کو ہم بازاروں میں، لغویات میں، خرافات میں اس کو ضائع اور برباد نہ کریں، اس رات کی عبادت کریں۔ محدثین نے یہ 4 مطلب بیان کیا۔ آگے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احی اللیالی الخمس وجبت لہ الجنہ، جس نے 5 رات کو عبادت میں گزار لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ 5 رات، لیلۃ الترویہ 8ویں ذی الحجہ، ولیلۃ عرفہ 9ویں ذی الحجہ عرفات کی رات، ولیلۃ الفطر ولیلۃ النحر ولیلۃ النصف من شعبان، عید الفطر کی رات یعنی چاند رات، عید الاضحیٰ کی رات اور شب برات یعنی 15ویں شعبان کی رات۔ ان 5 راتوں میں جو عبادت کر لے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جنت واجب۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ موقوف روایت ہے، عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہے کہ اس میں اگر کوئی آدمی دعا کرے تو اس کا دعا رد نہیں ہوتا، اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اس میں سے ایک رات یہ چاند رات ہے۔ میں نے جتنی روایتیں پیش کی ہیں، یہاں پر طلبہ بھی ہیں، بلکہ آج کل تو نوجوانوں کو بھی جو ہے وہ اگر تھوڑی سود بدھ ہو تو اعتراض کر سکتے ہیں، یا کسی سے سن کر جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب ضعیف روایت ہے۔ دیکھیے فضائل میں ضعیف روایت یہ قابل قبول ہے جبکہ اس کا ضعف شدید نہ ہو، اور دوسری بات بتلا دوں کہ جب وہ مختلف طرق اور مختلف سندوں سے اگر ثابت ہو جائے تو اس میں اور تقویت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے کوئی آدمی یہ کہہ کر آپ کو بہکائے نہیں، ورغلائے نہیں، آپ کو اس کی عبادت سے پھیرے نہیں کہ یہ ضعیف روایت ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے تو آپ ہمارے پاس لے آئیں، علماء کے پاس لے آئیں۔ تو لیلۃ الجائزہ اور چاند رات جس کو ہم ایسے ہی گزار دیتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ اس کی کتنی فضیلت ہے۔ اس رات میں یاد رکھیں کوئی خاص عبادت نہیں ہے، نوافل، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، ان سب میں جو وہ گزاریں۔ اگر کوئی خاص ضرورت ہو تو بازار بھی جا سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ ہم بد نظری میں مبتلا ہو جائیں، خرافات میں لگ جائیں۔ آج کل نوجوان لوڈو میں، چرس میں اور طرح طرح کے گیم میں لگ جاتے ہیں، موبائل میں لگ جاتے ہیں، ٹی وی میں لگ جاتے ہیں، اور حتیٰ کہ شراب نوشی میں لگ جاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ان کو جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش کا پروانہ دے رہے ہیں، اس پر وہ اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو کوئی خاص عبادت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آدمی کچھ نہ کر سکے تو اتنا تو ضرور کرے کہ اس رات عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھے۔ انشاءاللہ پوری رات کی عبادت کا ثواب ملے گا، عشاء کی اور فجر کی نماز۔ کچھ نہ کر سکے بھائی تو اتنا تو ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی تمام ضروریات رکھیں، چونکہ یہ بابرکت مہینہ ختم ہو رہا ہے، اور آخری رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ لیلۃ الجائزہ جو انعام والی رات ہے، انعام کی صورت یہ ہے کہ لاکھوں میں ہم بخشش کر رہے ہیں، تو ہم سجدے میں گڑ گڑائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنی مغفرت کا طالب ہوں، روزی کو طلب کریں، اپنے اولاد کے لیے
صحت تندرستی کو طلب کریں. ایک بزرگ روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، تہجد میں پڑے رہتے تھے، عبادت کرتے تھے. غیب سے آواز آتی تھی کہ قبول نہیں ہے. رات رات بھر عبادت کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، لیکن ایک آواز آتی تھی کہ قبول نہیں ہے. مریدوں نے ایک دن پوچھ لیا کہ حضرت جو ہم سنتے ہیں کیا آپ بھی سنتے ہیں؟ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے بوسطہ میں یہ واقعہ لکھا ہے، یہ حکایت لکھی ہے. کہتے ہیں کہ حضرت ہم جو سن رہے ہیں کیا آپ بھی سنتے ہیں؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ ہاں بھائی میں بھی سنتا ہوں. تو پھر جو مریدوں نے کہا کہ پھر آپ اتنی مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں، کیوں اتنی تکلیف برداشت کرتے ہیں، رات رات بھر کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، کیوں اتنی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں؟ اس بزرگ نے کہا کہ ہے کوئی دوسرا خدا کہ جس کے سامنے میں جاؤں، کہ جس کی عبادت میں کروں، اس کے علاوہ ہے کوئی دوسرا؟ تو غیب سے آواز آئی، قبول است گرچہ ہنر نیستش، قبول است گرچہ ہنر نیستش. قبول ہے اگرچہ اس کے اندر کچھ ہے نہیں، کوئی ہنر نہیں رکھتا، کسی طرح کی اس کے اندر کوئی کمال نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا اللہ نہیں ہے، اللہ کے در کے علاوہ کوئی دوسرا در نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی بخشش کرنے والا نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی روزی دینے والا نہیں ہے، تو میں اس کو بخش دیتا ہوں، جا قبول ہے تمہاری عبادت، سب کے سب قبول. وقت ہو گیا. ایک چیز اور میں بتلا دوں 1 منٹ کے اندر مختصر، کہ یہ جو آخری جمعہ ہے، لوگ اور نوجوان اور عورتیں اس کو الوداع جمعہ کہتے ہیں. نئے کپڑے پہنتے ہیں، اور بعض لوگ تو اس کے لیے نئی عبادت بھی کر رکھے ہیں کہ 4 رکعت پڑھنی ہے اس رات میں، اور ہر رکعت پر جو ہے وہ آیت الکرسی 7 مرتبہ پڑھنا ہے، تو سورہ کوثر جو ہے 7 مرتبہ پڑھنا ہے. یہ سب واہیات ہے. نہ اس جمعۃ الوداع کی کوئی جو ہے وہ ثبوت ہے، اور نہ ہی جو ہے اس کے لیے کوئی عبادت ہے، نہ اس کے لیے کوئی نئے کپڑے کی ضرورت ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے علماء نے مکروہ اور بدعت قرار دیا ہے. اس کے لیے جو ائمہ خطبہ بھی پڑھتے ہیں، یا فراق یا شہر رمضان وغیرہ کے جو الوداع کے جو خطبے پڑھتے ہیں، یہ خطبہ پڑھنا بھی درست نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ.